ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر اردو میں ہی کرتا ہوں، اسی لیے تقریر کے آغاز کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری ان غلطیوں کو آپ لوگ نظر انداز کریں گے، اور امید ہے کہ میری اس تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں۔ آج کا تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے، جو آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتا ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے ہر دور میں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے کتاب نازل کیا ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسے پیش کرو، من مثلی، ہو بہو نہیں، ایک ملتا جلتا سورہ اب بنا کے لا کے دکھاؤ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو، اگر اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے، چیلنج کرتے ہیں۔ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں اور سارے انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں کہ اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسے پیش کرو۔ ایک بھی انسان میں بھی کامیابی نہیں پائے، آتا قیامت تک کوئی نہیں پائے گا۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتا ہے اور ادبی انداز میں کہتا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ ایک مشہور سائنٹسٹ نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ایک نشانیوں کی کتاب ہے، ایک آیتوں کی کتاب ہے، اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے الحمدللہ 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ ہم ذکر کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ کچھ سائنسدان نے 35 سے 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آیا، اور ان سائنسدان نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا، اس کے بعد دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اس کے بعد وجود میں آیا گلیکسی کہ کسائیں، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسدان نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسدان کو 35 سے 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آیا، اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جس میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے
अन्न समवाति वल अर्ज़ काना रतकन फफतकनाहुमा, कि धरती और आसमान जुड़े हुए थे और अल्लाह ने इसको फाड़ दिया, अल्लाह ने इसको छुटा दिया। आज साइंस तस्लीम करता है, इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और अल्लाह ने इसे अलग कर दिया। आज साइंस तस्लीम करता है। कुरान मजीद में लिखा सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा, जब वो धुआं था, कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपनी मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, जो आज साइंस तस्लीम करता है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारी, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दिन में तब्दील करते हैं और दिन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील करता है। ये दिन का रात और रात का दिन धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बेजवी है। अगर दुनिया चपटी या सपाट होती तो फौरन रात दिन में तब्दील होता और फौरन दिन रात में तब्दील होती। कुरान मजीद में लिखा है सूरह जुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान मजीद में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसका मतलब है लपेटना। जिस तरीके से इंसान अपने सिर पर फेटा लपेटता है, उसी तरीके से अल्लाह फरमाते हैं कि रात को दिन पे लपेटी जाती है और दिन को रात पे लपेटी जाती है। पहले इंसान ये सोचते थे कि जो चांदनी जो है, चांद की खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में आयत नंबर 61 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान में एक बुर्ज रखे, तारों का झुंड, और उसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में सूरज को अरबी में कहा गया है शम्स, और इसको रोशनी को कहा गया है सिराज या दिया या मसाल। इन तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। चांद को कुरान में कहा गया है कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर, ली हुई रोशनी। आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की ली हुई रोशनी है, जो आज साइंस तस्लीम करता है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 5 और सूरा नूह सूरा नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में लिखा है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की ली हुई रोशनी है। अब हम जिक्र करेंगे इल्मी नबावात का, जिसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह नबा में सूरा नंबर 78 आयत नंबर 6 और 7 में कि हमने जमीन बिछाई है और पहाड़ को औतार जैसा बनाया है। अरबी में हम औतार को कहते हैं खूंटे को, और जब हम खूंटे को जमीन में गाड़ते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गड़ जाता है, 10% के जैसा ऊपर में रहता है, बाकी 90% ज्यादा जमीन के नीचे गड़ जाता है। जिस तरीके से समुद्र में बर्फ का गोला देखने में छोटा लगता है, लेकिन 90% से ज्यादा पानी के अंदर में जा चुका होता है, उसी तरीके से जब हम पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ को देखने में छोटा लगता है, ऊपर का हिस्सा सॉलिड है, लेकिन उसका जो जड़ है उसका अहम मकसद है कि जमीन को हिलने से बचाना। कुरान मजीद में लिखा है कि पहाड़ का जो जड़ है उसका अहम मकसद है कि जमीन को हिलने से बचाना। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नाजियात में सूरा नंबर 97 आयत नंबर 32 में और सूरह गासिया सूरा नंबर 88 आयत नंबर 19 में कि हमने पहाड़ को जमीन से मजबूती से बनाया है। कुरान मजीद में लिखा है कि हमने पहाड़ को जमीन से मजबूती से बनाया ताकि जमीन ना हिले। एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा, और वो पहाड़ के नक्शा बनाते हैं और अपनी किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि पहाड़ का जो जड़ है उसका अहम मकसद है कि जमीन को हिलने से बचाना। और कुरान मजीद में हूबहू यही लिखा है 1400 साल पहले सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21
آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ آج سائنس تسلیم کرتا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا جوڑے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی چیز ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں، ان کے درمیان ہر چیز کو ہم نے بنایا جوڑے میں۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3، سب جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائی۔ اب ہم ذکر کریں گے علمی بحر کے بارے میں۔ علمی بحر جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائی ہے، ایک ہے پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور اللہ نے اس کے بیچ برزخ بنایا ہے، نہ دیکھے جانے والا فعل، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ قرآن مجید میں لکھا ہے برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ، نہ دیکھے جانے والا فعل۔ اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائی ہے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہے، کھارا پانی اور میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ پانی آپس میں ملتا ہے لیکن ایک دوسرے سے گھل مل نہیں ہو سکتا۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان ایک لکیر ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی سے مل نہیں سکے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں دونوں پانی کا رنگ الگ ہے۔ اس بات کو جب سائنس میں تحقیق کیا اور کہتا ہے سائنسداں کہتا ہے کہ جب بھی میٹھا پانی کھارا پانی میں جاتا ہے، کھارا پانی میں بہتا ہے تو اپنے مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے۔ آج سائنس تسلیم کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی کے درمیان برزخ ہے، پانی آپس میں ملتا ہے لیکن ایک دوسرے سے گھل مل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین میں جو کریکس ہے اس کے ذریعے پانی دیتے ہیں اور کھوئی ہوئی زمین رنگ برنگی ہو جاتا ہے، کلر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے۔ بہانے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں، اس کے بعد بادل آپس میں جڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستے ہیں۔ قرآن میں لکھا سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اندھونی حصے میں، اس کے بعد بادل کو چھوٹی چھوٹی حصے میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستے ہیں۔ پانی کے چکر کے بارے میں قرآن مجید میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ۔ سورہ عرب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 اور 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ تاریخ سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11۔ پانی کے چکر کے بارے میں قرآن مجید میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ۔ اور کچھ عربوں نے ایک قرآن مجید کا آیت لیا سورہ نور کا سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 کا، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس، اور پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھا علم بحر میں، اور کہا کہ اس قرآن کے آیت پر آپ کو کیا خیالات ہے؟
قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، اس کی اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ جس کو روشنی نہیں دیتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگارو نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے، اور لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سمندر کے گہرائی میں اندھیرا ہے۔ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جب سبمرین ایجاد ہوئی اور انسان سمندر کی گہرائی میں گیا، تب انہیں معلوم ہوا، تب انہیں احساس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ اگر عام انسان 20 میٹر سے زیادہ اگر سمندر کے نیچے جائے گا تو تیر نہیں سکے گا، لیکن اگر کوئی انسان 200 میٹر سے زیادہ اگر سمندر کے نیچے جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ لیکن آج سبمرین کے ذریعے آج ہم انڈر واٹر جا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ لہر پر لہر، اس کی کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب سمندر کے نیچے بھی لہریں ہیں۔ اس کی مثال ہے جو ایک خدا پہ نہیں مانتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں کو، آیت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی مثال ہے لہر پر لہر۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں تک جو ذکر آتا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر میں اور علم بحر کے بارے میں، اور ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں کہ ہم نے آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودوں کو جوڑے میں پیدا کرتے ہیں، مونو سرمجکر۔ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا۔ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مونو سرمجکر، ہم تو حال ہی میں جاننے لگے۔ قرآن میں لکھا سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے ہر پھل کو جوڑوں میں بنایا، دو اور دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہیں، پوزیٹیو اور نیگیٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے بنایا جوڑے میں، اور جو انسان جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے بنایا جوڑے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا جوڑے میں۔ اللہ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں کہ ہر جانور جو زمین میں چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے اسے انسان جیسے گہروں میں رہنا سکھایا۔ آج سائنس بھی کہتا ہے کہ جانور اور پرندہ بھی انسان جیسے گہروں میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں اس کی مثال ہے مکڑی جیسا، اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتے ہیں اور مکڑی کے گھر کمزور ہوتے ہیں، جالا جیسا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں اس کی مثال ہے مکڑی جیسا، اور مکڑی کے گھر کمزور ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسان کی اور پرندے کی۔ اور سلیمان علیہ السلام جب چوٹی کے وادی کی طرف جا رہے تھے تو ایک چیٹی دوسری چیٹیوں سے کہتا ہے کہ آپ بل میں چلے جاؤ، نہیں تو سلیمان علیہ السلام ہمیں انجانے میں کچل لیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے قرآن مجید، چیٹی آپس میں بات کرتا ہے۔ آج سائنس کہتا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب، اگر انسان کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہ چیٹی۔ آج سائنس کہتا ہے جب انسان مرتے ہیں تو اس کو بھی دفنایا جاتا ہے۔ چیٹی جب مرتا ہے تو ایک چیٹی لے جا کر کے دوسری چیٹیوں کو دفناتے ہیں۔ آج سائنس کہتا ہے جب کوئی دانے کو جمع کرتا ہے اور اس دانے میں ویٹنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کو ویٹ کو کاٹتی ہے، جیسے کو جانتا ہے کہ پانی کی وجہ سے دانا سڑ جائے گا، گل جائے گا، وہ لے کے جاتے ہیں سورج کی روشنی میں سکھانے کے لیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹی دانے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں سکھانے کے لیے، سورج کی روشنی میں، پھر سے آپس لے کے آتے ہیں، جیسے وہ جانتا ہے کہ پانی کی وجہ سے دانا سڑ جائے گا، نشٹ ہو جائے گا، وہ لے کے جاتے ہیں قرآن مجید سورج کی روشنی میں سکھانے کے لیے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے، جو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، آج سائنس اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کے لیے چیز دی ہے جو شہد کے مکھی کے بدن میں سے ملتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ شہد کے مکھی کے بدن میں سے ملتا ہے شہد، ہمیں تو 100 سال 150 سال پہلے معلوم ہوا۔ اور اس میں لکھا ہے
کہ انسانوں کے لیے شفا ہے. اگر کوئی بھی انسان کو الرجی ہے اور اگر اس انسان کو جھاڑ یا پودے سے شہد دیں گے تو الرجی دور ہوئیں گے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں کہ میسور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے اور ان کے بدن میں سے ملتا ہے پینے کے لیے چیز جو آتا ہے خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر سورہ مومنون میں بھی ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ میسور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے، ان میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے اور ان کے بدن میں سے ملتا ہے پینے کے لیے دودھ جو آتا ہے خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے اور آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. ابھی ہندوستان میں ایک چیز کو دیکھنے کے لیے نصیب میں ایک چیز دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جو حج کے بارے میں میں 5 منٹ میں کہوں گا. اور ایک کوئی شخص ہے جو کریلا کا رہنے والا ہے، سیاح بھائی، وہ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. پیدل 8640 کلومیٹر ہے. جب یہ ویڈیو میرا انٹرنیٹ میں وائرل ہوگا تو لوگ، تاکہ میرے اس لیکچر پہ کوئی فتوا جیسے نہ نکلے، یہ میں ویڈیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھے گا یہ ویڈیو انٹرنیٹ میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو دین میں جو ہے نا، دین میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، دین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسانی بنا دیا ہے کہ اپنے آپ کو ظلم مت کرو. اسلام میں ایک 5واں ارکان ہے جو حج ہے، جو ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اپنے زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج سب سے بہترین اگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کے لیے. تقریباً 25 لاکھ لوگ جاتے ہیں مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے. اور مرد دو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے بغیر سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین مثال ہے عالمی بھائی چارے کے لیے، سب سے بہترین اگزامپل ہے. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے، اور تسکیم کیا ہے قبائل اور برادری میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو انصاف پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا ہو سکتا ہے جس کا پاس تقویٰ ہو، اور نہیں تو سب برابر، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، امیر ہو چاہے غریب ہو، راجا ہو یا بھکاری ہو. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا ہو سکتا ہے جس کا پاس پرہیزگار ہو، جس کا پاس متقی ہو، جس کا پاس اچھا عقل ہو، اور نہیں تو سب برابر. اور اسلام میں سب سے پہلے عبادت کا جو جگہ بنائی گئی ہے وہ مکہ، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے وہ مکہ. اور ایک جگہ لکھا قرآن میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کا ارد گرد بھی امن ہے، اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.